بنگلہ دیش کے عام انتخابات میں بنگلہ دیش نیشنل پارٹی نے تاریخی کامیابی حاصل کر لی ہے اور 2/3 اکثریت کے ساتھ اقتدار میں آنے کی تیاری کر رہی ہے۔ ووٹنگ نتائج سے ثابت ہوا ہے کہ یہ محض جیت نہیں بلکہ عوام کا ایک واضح پیغام ہے کہ وہ اپنے قومی وقار اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا قبول نہیں کریں گے۔ بنگلہ دیش کی حالیہ سیاست میں 2 بڑی قوتیں نمایاں ہیں۔ ایک طرف جماعت اسلامی بنگلہ دیش جو ایک مضبوط اور تگڑی اپوزیشن کے طور پر ابھری ہے، اور دوسری طرف BNP جو اقتدار پر فائز ہونے کی تیاری کر رہی ہے۔ دونوں کی سیاست کا انداز مختلف ہے مگر ایک بنیادی نقطہ مشترک دکھائی دیتا ہے اور وہ ہے قومی خود مختاری اور بھارت کے اثر و رسوخ سے فاصلہ۔ جماعت اسلامی نے اپنی مضبوط سیاسی شناخت اور نظریاتی بنیادوں کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ صرف بیانیے کی جماعت نہیں بلکہ ایک تگڑی اپوزیشن ہے جو حکومت کی پالیسیوں پر سنجیدہ سوالات اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس جماعت کا بیانیہ اسلامی شناخت، خود مختار خارجہ پالیسی اور علاقائی طاقتوں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر تعلقات کے گرد گھومتا ہے۔ عوام کے سامنے جماعت اسلامی نے یہ پیغام دیا کہ بنگلہ دیش کو کسی ایک ملک یعنی بھارت کے زیر اثر نہیں بلکہ اپنی قومی اور نظریاتی بنیادوں پر مضبوط کھڑا ہونا چاہیے۔ دوسری جانب BNP نے قوم پرستی، عملی سیاست اور بھارت کے سیاسی اثر و رسوخ سے فاصلہ رکھنے کے موقف کے ساتھ ووٹرز کو متاثر کیا۔ BNP خود کو اس قوت کے طور پر پیش کرتی آئی ہے جو دہلی کے سامنے ڈھاکہ کے مفاد کا دفاع کر سکتی ہے۔ یہ تقابل اس وقت مزید نمایاں ہو جاتا ہے جب ہم شیخ حسینہ کے دور اقتدار کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کی حکومت نے انڈیا کے ساتھ تعلقات میں غیر معمولی جھکاؤ اختیار کیا۔ سرحدی تعاون، سیکورٹی معاہدات اور سیاسی ہم آہنگی بھارت کے گرد گھومتی رہی جس نے ملک کی اندرونی صورتحال کو خراب کیا۔ اپوزیشن کے خلاف مقدمات اور سیاسی دباؤ اسی ماحول کا حصہ بنے۔ 12 فروری کے انتخابی نتائج یہ ظاہر کرتے ہیں کہ عوام نے BNP کو 2/3 اکثریت دے کر واضح مینڈیٹ دیا ہے مگر ساتھ ہی جماعت اسلامی کو بھی ایک مضبوط تگڑی اپوزیشن کے طور پر ووٹ دیا ہے تاکہ اقتدار میں توازن اور قومی خود مختاری کو یقینی بنایا جا سکے۔ بنگلہ دیش کے عوام کا پیغام واضح ہے کہ حکمراں بھارت نواز پالیسیوں کو مسترد کریں، خود مختاری اور وقار کو مقدم رکھیں۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ سڑکوں کی سیاست، طلبہ تحریکوں اور میڈیا بیانیے کے باوجود حتمی فیصلہ بیلٹ باکس نے دیا، اور بیلٹ باکس نے یہی کہا کہ بنگلہ دیش کی سیاست اب بھارت کی تابعداری کے تاثر کو برداشت نہیں کرے گی اور خارجہ پالیسی داخلی سیاست کا سب سے حساس موضوع بن چکی ہے۔ یہاں پاکستان کے لیے بھی ایک اہم نقطہ ابھرتا ہے۔ بنگلہ دیش کی سیاسی تاریخ میں پہلی بار ایسا منظر دیکھنے کو ملا ہے کہ جیتنے والی قوت بھی پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کی خواہش رکھتی ہے اور ہارنے والی جماعت بھی اسلام آباد کے ساتھ گرم جوش سفارتی تعلقات کی حامی ہے، جو جنوبی ایشیا کی سیاست میں ایک غیر معمولی پیش رفت ہے۔ حسینہ واجد کی حکومت میں ڈھاکہ کی سیاست اکثر پاکستان کے حوالے سے منقسم رہی مگر اس بار فضا مختلف دکھائی دیتی ہے۔ اگر واقعی حکومت اور اپوزیشن دونوں پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے پر آمادہ ہیں تو یہ پنڈی اور اسلام آباد کی سفارتی حکمت عملی کے لیے ایک بڑی کامیابی تصور کی جا سکتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ نیا توازن دیرپا ثابت ہوگا؟ کیا بنگلہ دیش واقعی خود مختار اور متوازن خارجہ پالیسی کی طرف تیزی سے بڑھے گا؟ اور پھر کیا جنوبی ایشیا میں سفارتکاری کی بساط اب نئے اصولوں پر بچھ رہی ہے؟ فی الحال ایک بات واضح ہے کہ بنگلہ دیش کی عوام نے اپنا پیغام دے دیا ہے اور وہ ہے وقار کے ساتھ تعلقات، برابری کی بنیاد پر دوستی اور کسی بھی قسم کی سیاسی غلامی سے انکار۔